جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین والے حق پر ہیں اور 56-57 اسلامی ممالک بھی ہیں، آخر ان کی سپورٹ کیوں نہیں کی جا رہی؟ اگر حماس کے پیچھے صرف یہ اسلامی ممالک آ کر اپنا 10% قوت بھی لا کر رکھ دے تو اسرائیل نیست و نابود ہو سکتا ہے، اسرائیل بالکل ختم ہو سکتا ہے، لیکن آج کوئی بھی آنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی فوج اول نمبر پر ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی حمایت کا اعلان نہیں ہے کہ جو کوئی اثر رکھتا ہو، کوئی ایسا حمایت کا اعلان نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو پاکستان یہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ نہ تو فوج کے حوالے سے کوئی ایسی بات آتی ہے اور نہ ہی حکومتی حوالے سے کوئی ایسی بات آتی ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک جہاد دفاعی کیا کہلاتا ہے؟ کسی مسلمان ملک پر اگر حملہ ہو جائے تو وہ اپنا دفاع کریں، ان پر جہاد فرض ہے، اور اگر وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہیں، اسباب نہیں ہیں، تو آس پاس کے اسلامی ممالک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، جیسے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز کا چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے، ایسے مدد نہ کرنے والا گناہ کبیرہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آج ہم آواز کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے غیروں سے قرضے بہت لیے ہوئے، ہم معاشی ایسی ایک زنجال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے۔ آواز اٹھاتے ہیں تو ہم سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قرضے واپس کیے جائیں، ہم سے مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لوگوں کو براعات دی ہوئی ہے یہ ساری آپ کو واپس کرنی پڑیں گی۔ اس بنیاد پر انہوں نے ہمیں بالکل قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ آج مسلمان اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا سکتا، مسلمان حکومتیں اس حوالے سے آواز نہیں اٹھا سکتی۔ بہت ابتری کی سی کیفیت ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن جہاں پر جو لوگ اسرائیل ان پر حملہ کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، جو کافر ہیں، وہ تو حملہ کر کے کفر میں جا رہے ہیں، وہ تو حملہ کر کے اپنی عاقبت کو خراب کر رہے ہیں، لیکن ہم لوگ دیکھنے والے اور اپنے اسباب کو استعمال نہ کر کے کل کو کہیں ان کے صف میں تو کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم کل کو کہیں ہم سے تو اس بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو مظاہرے ہوتے ہیں، جس کے اندر مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق کی محافظ جو تنظیمیں ہیں وہ اس میں عملی کردار ادا کریں، اور جس ملک کے اندر جب مظاہرے کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ آپ مسلمان فلسطین جو ہے ان کے حق میں اپنی آواز کو بلند کریں، آپ اپنی آواز کو بلند کریں۔ لیکن ہمارے ہاں تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جو یہودیت مت تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انہیں یہ اجازت دے دی جائے کہ ہم معاملات ان کے ساتھ کر سکیں، اجازت دے دی جائے کہ وہ جب چاہیں پاکستان آ سکیں، دوسرے ممالک میں جا سکیں، ہم چاہے جب مرضی جا سکیں ان کے ممالک میں۔ یہ تسلیم کرنے کا مطلب، اور اس کا نقصان پھر کیا ہوگا یہ ہم آپ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ تو ایک تو ہمارا مطالبہ یہ ہو کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس سطح سے اپنی آواز کو بلند کرے اور ان کی حمایت کے اعلان کیے جائیں۔ یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا مطالبہ ہونا چاہیے، کسی بھی فارم کے اوپر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی امداد، ان کو ڈونیٹ کیا جائے، ان کی امداد کی جائے، تاکہ کل کو ہم وہ جیسے آگ بجھانے والوں میں ایک چونچ کے اندر پانی لانے والے ہیں، کم از کم ان کے اندر ہی ہمارا شمار ہو جائے کہ ہم نے کم از کم یہ کوشش تو کی تھی، ہم نے کم از کم اپنی سی کوشش تو کی تھی۔ آج کتنے سارے لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس موقع پر اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کو کھلا رکھیں۔ کون سے لوگ ایسے ہیں، کون سے سیاسی رہنما ایسے ہیں جو علل اعلان حماس کی، فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں، اور کون ہیں جو کہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ چاہے تو کھلے الفاظ میں حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی، اور چاہے خاموش رہ کر حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ دیکھیں یہ راکٹ، یہ میزائل، یہ ٹیکنالوجی، یہ سب اسباب ہیں، اور اوپر بیٹھی ہے ذات وہ جو مسبب الاسباب ہے، وہ اللہ کی ذات اوپر بیٹھی جو سارے کے سارے نظام کو دیکھ رہی ہے۔ اس لیے آیت کریمہ کا اہتمام کیا جائے۔ قرآن فرماتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ اللہ کی ذات کی مدد اگر آ جائے، اللہ کی ذات کا حکم اگر آ جائے تو ایک تھوڑی سی جماعت بہت سارے لوگوں پر غالب آ سکتی ہے۔ اللہ کی مدد چاہیے۔ اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد نیک اعمال کے ذریعے سے آتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی مدد گناہوں کو چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہم جب مسلمانوں کی مدد کریں تو اس انداز سے آئے گی، ہم کوشش تو کریں، متحد ہونے کی کوشش تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کیا انعامات ہمیں عطا فرماتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے فرشتے آج بھی موجود ہیں، ایک فرشتہ کافی ہے اسرائیل کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو اللہ تو بھیج سکتا ہے آج بھی۔ یہ تھوڑا کہ اللہ کی ذات کی نعوذ باللہ طاقت کم ہو چکی ہے یا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ہے ہی نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ جو مسبب الاسباب ہے وہ ان لوگوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے۔ جب حالات بہتر ہوں، دیکھیں ہمارے ملک میں بھی، ہمارے کالجز میں، ہمارے مدارس میں فلسطینی بہت سارے بچے جو پڑھتے ہیں، فلسطینی بچے ایسے موجود ہیں، وہاں سے صحیح صورتحال معلوم ہوتی ہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں جو ایسے پڑھنے والے فلسطین کے، وہاں سے صورتحال معلوم ہوتی ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہتے ہیں، انہوں نے کیوں ایسا کیا، ان کو فلاں سپورٹ کر رہا ہے، فلاں اپنا مفاد حاصل کر رہا ہے، یہ ساری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے۔ کچھ کر ہم سکتے نہیں، لیکن باتیں کرنے کو ہم بہت تیز ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے محنت کی جا سکتی ہے۔ جو یہاں رہنے والے فلسطینی جگہ پر، ان کی امداد کی جا سکتی ہے، ان کے ذریعے سے وہاں پر امداد کی جا سکتی ہے۔ کتنے سارے لوگ شہید ہو چکے، معصوم بچے، سال کے 2 سال کے چند مہینوں کے بچے، ماں باپ سب شہید ہو چکے، وہ بچے ان کی کیا صورتحال ہے؟ تو کسی کو موقع ہو، جن کا آنا جانا ہو، جن کے ویزے پاسپورٹ بنے ہوئے ہوں، انہیں چاہیے کہ حالات بہتر ہو تو ضرور جائیں، اور یتیم بچوں کی کفالت، کم از کم کسی ایک بچے کو لا کر ہم اس کی کفالت تو کر سکتے ہیں کہ یار اس کو میں پالوں گا۔ یہ کام ایسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں جہاد چلتا تھا، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں یتیم پرورش نہ پا رہا ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روئے زمین پر سب سے بدترین گھر وہ ہے، سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، اور روئے زمین پر سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو۔ اس لیے ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔